ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمیں چونکہ بات کرنی ہے لیو ان ریلیشن شپ کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے ہماری سوسائٹی میں، کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آ گیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں ہماری نئی نسل نو اور ہماری سوسائٹی کیا اس چیز سے حاصل کر رہی ہے اور اس کے کتنے بھیانک ہمارے سامنے نتائج آ رہے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر قانون ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب لائن پہ، ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم۔ ہم نے چونکہ بات کرنی ہے اس موضوع پہ، تو آپ فرمائیے گا کہ لیو ان ریلیشن شپ یا لیونگ ریلیشن شپ، ان دونوں میں سے جو پاکستان کے آئین اور قوانین میں جو ریلیشن شپ کی کیا حیثیت ہے جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اسے قابل سزا جرم قرار دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ سر، جہاں تک اس مخصوص تصور کا تعلق ہے، لیو ان ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے، اور آپ کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کے قانون میں اس کو قابل سزا جرم قرار دیا جا سکتا ہے، تو پہلے میرے خیال سے تھوڑا اس کی وضاحت ضروری ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ ہے کیا چیز۔ جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کے رشتے میں بندھے نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کے ساتھ اکٹھے رہائش پذیر ہوں، اکٹھے رہتے ہوں۔ تو اب جہاں تک پاکستان کے قانونی نظام کا تعلق ہے، تو کچھ باتیں اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کا جو پرٹیکولر سوال ہے اس کو ایڈریس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام اپنی اصل میں، اپنی اساس میں اسلامی قانون پر مبنی ہے۔ جو ہمارا بالکل پہلا دستوری جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا نام ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن، قرارداد مقاصد، اور وہ اب ہمارے آئین کا دیباچہ بھی ہے، اور آئین کی دفعہ 2 الف کی روح سے اس میں طے کردہ اصول، اس قرارداد میں طے کردہ اصول آئین کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں۔ اس قرارداد کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد اس کا پہلا جملہ ہے کہ where sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، کہ ساری کائنات پر حکم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا۔ یہ توحید کا اعلان ہے، اور اس کے ساتھ آگے مزید وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اختیارات ہیں تو وہ پاکستان میں استعمال کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ مقدس امانت کے طور پر ہیں۔ اسی طرح آگے اس قرارداد میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ یہاں لوگوں کو حقوق بھی میسر ہوں گے، آزادیاں بھی ہوں گی، جمہوریت بھی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، جیسے اسلام نے دیے ہیں اس کے مطابق آزادی ہوگی، اس کے مطابق حقوق ہوں گے، اسلامی تصور کے مطابق۔ اچھا، اسی طرح جو آئین کی بالکل پہلی دفعہ ہے اس میں ملک کا نام رکھا گیا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پھر آرٹیکل 2 ہے، دفعہ 2، اس کا کہنا ہے ملک کا جو ریاستی مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ پھر دفعہ 2 الف میں جیسے میں نے ذکر کیا، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اصول قرارداد مقاصد میں ہیں یہ ہمارے نظام کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ پھر اور بھی دفعات ہیں، میں خصوصاً دفعہ 227 کا حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رائج الوقت جتنے قوانین ان کو اسلامی احکام، قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام کے ساتھ ڈالا جائے گا، ان کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا، اور ان قوانین میں اگر کوئی چیز اسلامی احکام سے متصادم ختم کیا جائے گا۔ اور بھی کئی دفعات ہیں، لیکن میں ایک قانون کا بھی جلدی سے حوالہ دینا چاہوں گا، قانون نفاذ شریعت کے نام سے 1991 کا۔ اس دفعہ 4 کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی قانون کی 2 تعبیرات ممکن ہوں تو ہم وہ تعبیر اختیار کریں گے، قانون کا وہ مفہوم متعین کریں گے جو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے ہم آہنگ ہو، اس کے مطابق ہو، یعنی قانون کی تعبیر و تشریح ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب آئیے، ایک اور اہم قانون ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962، مسلم شخصی قانون بریکٹس میں شریعت، اس کا قانون 1962 کا۔ اس میں دفعہ 2 ہے، اس میں موضوعات کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے، نکاح، طلاق، وراثت، اس سے متعلق جتنے امور ہے، مہر ہے، نفقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بچوں کے جواز یا عدم جواز یعنی نسب کا جو مسئلہ ہے، طویل فہرست دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ ان امور پر شریعت از the rule of the decision، شریعت پر فیصلہ ہوگا، سبجیکٹ ٹو لیجسلیشن۔ اگر کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے تو ٹھیک، ورنہ شریعت پر فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیجسلیشن یعنی قانون سازی ان موضوعات پر بہت کم ہوئی ہے۔ بنیادی اصول یہ طے پایا اس بحث کی روشنی میں
کہ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے وہ اسلامی اصولوں پر ہے، اور بالخصوص مرد عورت کے تعلق میں جو مرد عورت کا آپس میں بندھن ہے اس کے متعلق جو ہمارے پاس بنیادی قانون ہے وہ شریعت کا قانون ہے، اور اگر کوئی اور قوانین ہے تو ان کی ایسی تعبیر و تشریح عدالتیں پابند ہیں کہ اختیار کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی مرد و عورت کا بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناجائز ہے۔ جی اچھا، اب ناجائز ہے تو پاکستان کا قانون صراحتاً بھی وہ نہ صرف ناجائز کہتا ہے، بلکہ اگر یہ آپس میں رہتے ہی نہ ہوں بلکہ اس میں آگے ظاہر ایک خصوصی قید ہے کہ اگر وہ آپس میں سیکشول انٹرکورس قائم کر لیں تو اس کو پھر جو ہمارے پاس آفینس آف زنا آرڈیننس ہے، آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979، اس کی دفعہ 4 کا یہ کہنا ہے کہ یہ زنا ہے اور اس پر ظاہر حد کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ میں جنرل مشرف نے کچھ تبدیلیاں کی تھیں، زنا آرڈیننس سے کچھ پروویژنز نکال کر ان کو رکھا پاکستان پینل کوڈ میں، مجموعہ تعزیرات پاکستان میں، تو اس کی دفعہ 496A ہے۔ 496A میں اس کو فورنیکیشن کا نام دیا گیا ہے کہ اگر مرد و عورت آپس میں نکاح کے بغیر سیکشل انٹرکورس قائم کر لیں تو یہ فورنیکیشن ہے۔ اچھا، ایک ہی فعل کو گویا ایک جگہ زنا کہا گیا ہے، ایک جگہ فورنیکیشن کہا گیا ہے۔ پھر زنا کو ثابت کرنے کے لیے زنا آرڈیننس میں 4 گواہوں کا یا اقرار کا ذکر ہے، اور فورنیکیشن کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہمارا مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہاں پہ آپ نے نا ایک کوسچن دے دیا ہے۔ اب جہاں پہ آپ نے کہا کہ قابل سزا جرم ہے، اگر کوئی جوڑا کھلے عام لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لیونگ ود اٹ اعتراف کر لیتا ہے، تو موجودہ قوانین کے تحت ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، میں اسی طرف اصل میں آ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ مرد و عورت کا بغیر نکاح کے آپس میں رہنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ایک تو ظاہر جو محرم رشتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، جی، لیکن اگر وہ آپس میں محرم رشتہ دار بھی نہیں ہے اور ان کا آپس میں نکاح کا تعلق بھی نہیں ہے تو ان کا اکٹھے رہنا شرعاً ناجائز ہے۔ شرعاً ناجائز ہے تو پاکستان کے قانون کی روح سے بھی ناجائز ہوا۔ اچھا، اگر وہ آپس میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر سیکشول انٹرکورس قائم کر لیں تو پھر اس کو زنا اور فورنیکیشن کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے سیکشول انٹرکورس کا ثبوت لانا مشکل ہوتا ہے جب تک کوئی اقرار نہ کر، اقرار کا بھی ایک الگ سے طریقہ ہے، اور دوسرا ہے کہ 4 گواہ ہوں زنا کے لیے۔ فورنیکیشن کے لیے انہوں نے 2 گواہوں کی شرط رکھی ہے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 203 میں۔ اچھا، لیکن وہ گواہ ہوں گے سیکشول انٹرکورس کے گواہ لانا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک یہ سوال ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا، تو اس کا طریقہ دفعہ 203C میں مینشن ہے، مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے۔ پولیس اس میں کارروائی نہیں کر سکتی کوئی اور جب تک شکایت نہ درج کرے عدالت میں، یعنی استغاثہ عدالت میں وہ آئے، اس کے خلاف شکایت کوئی لے آئے، اپنے ساتھ گواہ لے آئے، اس کے بعد کارروائی شروع ہو۔ اچھا، یہ جو گواہ وغیرہ کا معاملہ ہے یہ تو سیکشول انٹرکورس پر ہوتا ہے، جس کا میں نے عرض کیا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر چیز کو صرف سزا کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا جاتا۔ قانوناً ایک کام غلط ہے، قانوناً ایک کام ناجائز ہے، یہ بات کافی ہے اس کو ناجائز کہنے کے لیے۔ اب اگر اس میں جو سزا کا پہلو ہے اس کا ثابت کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں اس لیے بات زیادہ لمبی نہیں ہم کر پائیں گے، لیکن جتنی کی وہ فروٹفل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح بات کر رہے تھے اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے بھی چلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور مہمان، اسلامک اسکالر ہیں مفتی نعمان فاروقی صاحب، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑی شرعی رہنمائی کے حوالے سے ان سے گفتگو بھی رہتی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات یہ بھی دیتے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ اچھا سر، ہم جو بات کر رہے ہیں آج، ہماری سوسائٹی، ہماری نارمز تو اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن چونکہ یہ ہو رہا ہے تو اس پہ گفتگو کرنی بہت ضروری ہے، دونوں اسپیکٹ سے، دنیاوی جو ہمارا ایک قانونی حق ہے اس قانون کے حوالے سے بھی، اور ایک قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتایا۔ آپ فرمائے گا جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ایک تو بات یہ، دوسرا جو آیت ہے اور حدیث ہے ان دونوں کے مفہوم، میرے پاس یہاں پہ جو تھوڑا سا لکھا ہے کہ والذین ہم لفروم، اور پھر آگے حدیث ہے لا یزنی زانی، جی ان دونوں کے تناظر میں بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔
ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ میرا خیال ہے کہ اہم ترین موضوع ہے، بہت اہم ڈسکس ہے، اور یہ بڑی اہم اس کو اہمیت دینی چاہیے سننے کے لیے، عمل کے لیے. جہاں تک تعلق ہے زنا کا، تو قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تزنون، ولا تزنو، کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اس سے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور آیات پہ تدبر اور تفکر کی حیثیت سے واضح ہو جانا چاہیے کہ زنا کے قریب نہ جانے کا اللہ نے کیوں فرمایا. تو وہ یہی ہوتے ہیں نا ہمارے تعلقات، جو کبھی ایک مسکراہٹ سے چلتے ہیں اور یا کسی ایک نیکی سے، کسی ایک احسان سے، اور پھر ان کا نتیجہ زنا کی شکل میں نکلتا ہے. پہلے تعلقات جو بنتے ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتے، یعنی اس میں کوئی بھی ایسے خدشات نہیں ہوتے، لیکن رفتہ رفتہ اور اس پہ سحر انگیزی، اس پہ باتیں اور ایسے جذبات اور احساسات وہ شامل ہوتے جاتے ہیں، وہ بنتا جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید ہم سے یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. اصل میں ایسا ہے کہ قدم کا کیوں یہاں پہ اس کے فرمایا کہ جب مثلا پہلے کوئی کسی کو زنا کی دعوت دے گا نا تو وہ تو بہت اس کو مشکل سمجھے گا، لیکن حالات آہستہ 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 بناتے جا کے اور پھر تنہائی اختیار کرنا اور ساتھ رہنا، تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کوئی بھی روک نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے شیطان کے ایک قدم پر بھی نہیں چلنا، شیطان کے ایک قدم کا پیچھا بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس سے ایک قدم اگر چلنا آسان ہو گیا، مثلا کسی کو اگر پہلی دفعہ کسی غیر مرد کی آواز اچھی لگی ہے، یا کسی عورت کو، کسی مرد کو کسی غیر عورت کی آواز اچھی لگی ہے، اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ وہ اس کو دیکھنے کی تمنا کرے گا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ اس کو کوئی تحفے تحائف، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا پھر اسے تنہائی کے کوئی لمحات. تو بس یہ سمجھے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ شیطان کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب قرآن مجید اپنی اس جو ہے بلاغت کے ساتھ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، تو اس کا مطلب ہے جو بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بھی روکنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی روکنا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک مہمان ہمیں جوائن کر چکا ہے، آپ کی اجازت سے ان کو بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ کلب سے محمد علی بھائی، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. علی بھائی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی اب آ رہی ہے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ. سردی بڑھ گئی ہے، آپ کا اٹائر دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ بڑھتی سردی کے اثرات آپ پہ آ رہے ہیں. ویسے تو ہم سب پہ ہی آ رہے ہیں جی سر. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. جی علی بھائی ہم بات کریں آج کے اس اہم ٹاپک پہ کہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہے، اس کی آج کل کی جو یوتھ ہے اس میں یہ لیو ان ریلیشن شپ کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اور میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اس کو، ہم چونکہ رہتے ہیں اسی سوسائٹی میں، تھوڑا ہم زیادہ اس میں موو بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے جہاں بہت زیادہ دوسرے ایسپیکٹ بھی ہیں، کیا مہنگائی بھی اس کی ایک وجہ ہے، یا دیر سے شادیاں جو ہو رہی ہیں، یہ چند ایک اہم وجوہات میں سے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ونڈز آف چینج ہمارا ہوا تھا، ایک کیمپین ہوتی ہے جی، اس میں ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں. تو ایک مہینہ ہمارا مختلف شہروں میں مختلف اداروں میں جانا ہوا. جی. تو یہ بات حتمی ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے بے شک پریکٹس نہیں کرتی دین کو، لیکن دین پسند ہے. اور میں بڑا حیران بھی ہوا کہ بڑے ماڈرن اداروں میں ہم گئے تو وہاں بھی دین کا رجحان پایا جاتا ہے، وہاں کی فیکلٹی میں بھی اور بچوں میں بھی. تو الحمدللہ ابھی تک وہ دین پسندگی تو ہے. یہ بات بڑی اہم ہے بتانا، کیونکہ شاید پاکستان کو ایسا بھی پورٹرے کیا جا رہا ہے کچھ طرف سے کہ جیسے پاکستان ایک سیکولر کنٹری بنتا جا رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان سیکولر بن جائے یا سیکولر ویلیوز کو پسند کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر نوجوان نسل وہ ہے جو دین کو پسند کرتے ہیں اور وہ ریگریٹ کرتے ہیں اپنے ان اعمال پہ. وہ مانتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی ہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے یہ اعمال کرنا. تو یہ بات واضح کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے زیادہ تر یہ لیو ان ریلیشن جو ہے
یہ ایلیٹ سرکلز میں زیادہ ہے انفارچونیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے جو آنا جانا فیملیز کا، فیملی فرینڈس جو ہوتے ہیں ان کا گھر میں بہت آنا جانا، تو بچپن سے پھر کو ایجوکیشن، اسکولز ہوتے ہیں وہ کو ایجوکیشن وہاں پہ بہت زیادہ رائج ہوتا ہے. تو وہاں پہ زیادہ میرے خیال میں دیکھا گیا ہے ایلیٹ سرکلز میں زیادہ. مڈل کلاس اور لوور کلاس میں اتنا زیادہ یہ ابھی فتنہ نہیں ہے لیو ان ریلیشن شپ کی اگر بات کریں. ہاں حرام ریلیشن از سم تھنگ ایلس. حرام ریلیشن ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ریلیشن قائم ہوتا ہے، کبھی مل لیتے ہیں کہیں، لیکن لیو ان ریلیشن والا جو فتنہ ہے میرے خیال میں یہ ابھی زیادہ ایلیٹ سرکلز میں انفارچونیٹلی. اور اس کی وجہ انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے، بہت زیادہ ان چیک انٹرمنگلنگ آف سیکسز اور بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آنا، تو یہ اس کی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں کہ جو نوجوان، ہم چونکہ نوجوان کا زیادہ ذکر کریں تو لڑکے لڑکی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے، لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ صرف نوجوان ہی نہیں، میں نے ہر طبقے کو دیکھا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے آپ کا مجھ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو ایکسپیرینس. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی ہونی چاہیے، یہ میری پرسنل لائف ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ جواب دیں گے جنہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بڑی خوبصورت بیان کی. میں ہمیشہ اسی مثال سے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب ایک کشتی پہ کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اوپر والے فلور پہ اور نیچے والے پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ اب نیچے والے جو ہے ان کو اگر پانی کی ضرورت ہو اور وہ ایک سوراخ کر لیں کشتی میں اور پانی نکالنے لگ جائیں دریا میں سے یا سمندر میں سے جہاں کشتی ہے، اور اوپر والے کو کہیں کہ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے، تو فرق یہ پڑ رہا ہے کہ جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو سب ڈوبیں گے. تو ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی نسلوں پہ رحم کرو، آنے والی جو تمہاری نسلیں ہیں، گناہ کے اثرات ان تک آتے ہیں، گناہ کے اثرات معاشرے پہ آئیں گے، گناہ کے اثرات ماحول پہ آئیں گے، تو ہم سب پکڑے جائیں گے، ہم سب افیکٹ ہوں گے. مغرب کا معاشرہ دیکھیں، وہاں بھی اسی طرح شروع ہوا تھا کہ مائی رولز مائی لائف، ڈو ایز یو ول. آج دیکھ لیں کیا وہاں پر ہو رہا ہے. ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، شادیاں وہ نہیں کرنا چاہتے، لیو ان ریلیشن شپس ان کے ہیں، انفرٹیلیٹی وہاں بڑھ گئی، پاپولیشن وہاں کم ہو رہی ہے. یعنی اتنے ہولناک اثرات وہاں پر آئے ان ساری چیزوں کے کہ اب وہ ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمان بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہماری عورتیں بلیاں پال رہی ہیں، ہماری عورتیں جو ہے وہ لیو ان ریلیشن شپ کر رہی ہیں. تو یہ اس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی. تو دیز آر سم آف دی آرگومنٹس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان استاد محمد علی صاحب کا. اچھا بلکہ ٹھیک ہے، اچھا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، مجھے لگا کہ شاید ٹائم کی کمی جیسا ہمیں رہتی ہے علی بھائی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ان لیو ان ریلیشن شپ کے جو برے نتائج نکلتے ہیں، جیسا ابھی آپ ٹرمپ کی بھی مثال ہمیں دے رہے تھے، ایک تو اگزامپل یہ ہمارے سامنے آ گئی، پھر جیسے ذہنی دباؤ ہے، غیر قانونی اولاد ہے، یا رشتے ٹوٹنے پر جو ڈپریشن ہوتا ہے، یہ وہ سوسائٹی میں ہمیں سارا نظر بھی آتا ہے. آپ کے خیال میں نوجوانوں کو ان خطرات سے کیسے آگاہ کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ان کو اویئرنیس دیتے رہنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب کا رول ہے، پیرنٹس کا رول ہے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ایسے ڈراماز بننے چاہیے، ایسے پروگرامز بننے چاہیے جس میں آگاہی دی جائے، زیادہ ان کے ہولناک اثرات بتائے جائیں. یونیورسٹی میں جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے وہاں سے ایونٹس ہونے چاہیے اس چیز کو لے کے، اور لاجیکلی اس پر بات ہونی چاہیے. کیونکہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ مذہب سے بات نہ کریں، تو لاجیکلی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ میڈیا، گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. گورنمنٹ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ رنگ ٹون ہوتی ہے، اس پر اکثر پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، تو وائی ناٹ دس. اس کے اثرات کے اوپر ایڈز کتنا پھیلتا جا رہا ہے آپ دیکھیے، اسلام آباد میں کتنے ایڈز کے پیشنٹ ہیں، پھر اس سے فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے، تو کتنے اس کے ہولناک اثرات ہیں. تو میرا خیال یہ سارے جو ایجنسیز ہیں ہماری سوشل ایجنسیز، ان کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ بہت چیز پھیلتی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو احمد جی، تھینک یو، بہت شکریہ استاد محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بات چونکہ ہو رہی تھی مفتی نعمان فاروقی صاحب سے، تو میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا. سر آپ کی اگر بات کمپلیٹ ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آگے ایک کویسچن کر لوں آپ سے. جی میں یہی کہہ رہا تھا، اس کا
خلاصہ یہ ہے جی کہ دیکھیے جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ ابھی ہمارے ہاں یہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہے لیکن حرام ریلیشن شپ ہے. تو حرام ریلیشن شپ یا ناجائز تعلق جو ہم کسی سے بنا لیتے ہیں اس کا اگلا سٹیپ پھر وہی ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے کسی کے پاس نہیں رہ رہے ایک طویل عرصے کے لیے بلکہ چند لمحات بھی میسر آ جائیں تو آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا لا یخلون رجل بامرأۃ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی غیر عورت کے ساتھ لمحہ بھر کے لیے بھی خلوت اختیار نہ کرے. تو خلوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہٹ کر چاہے وہ آپ کسی کمرے میں ہوں کسی جگہ پر ہوں جہاں نہیں دیکھ رہے کسی پارک میں ہوں یہ بھی ایک خلوت ہی ہے نا جو آپ کو دونوں کو میسر آ گئی ہے کسی بھی مرد اور عورت کو جو غیر ہوں. تو اس کا مطلب ہے شریعت تو ہمیں لمحوں کے لیے بھی نہیں رہنے دینا چاہتی کہ یہ رہیں ایسے ناجائز تعلق میں. تو پھر مستقل ایسے رہنا اور کئی مہینے ایسے رہنا اور ایسے کرنا یہ تو پھر ظاہر ہے اس ناجائز کی طرف مزید آگے بڑھنے کی بات ہے. اور شریعت اس سے ہی ہمیں روکتی ہے کہ ہمیں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا. یہ قدم بڑھاتے جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ پہلے جب کوئی انسان برائی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ ایک دم نہیں جاتا. اس کو ظاہر ہے حیا روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک جذبہ رکھا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر سماج کا ایک بوجھ ہوتا ہے والدین کی عزت ہوتی ہے سب کچھ یہ سارے ہوتے ہیں. لیکن وہ رفتہ رفتہ جب دیکھتا ہے اچھا مجھے کچھ نہیں ہوا اچھا میرے والدین نے کچھ نہیں کہا دوستوں نے ملامت نہیں کیا وہ پھر اور آگے بڑھتا ہے چلتا رہتا ہے. تو اس طرح پھر اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک نکلتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہے لائن پہ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. المدرار انسٹیٹیوٹ سے ہیں حافظ وقی علی صاحب ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ بہتر سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ٹیم اسٹوڈیوز میں تھوڑی سی آواز حافظ صاحب کی بڑھا دیجیے گا تاکہ ہم گفتگو اچھے طریقے سے کر سکیں. اچھا سر ہم بات کر رہے ہیں لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے. اچھا بات ابھی یہ ہو رہی تھی جس طرح استاد محمد علی بھی ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے ہم جو کہہ رہے تھے کہ اب تو ویسٹرنائز جو سوسائٹی ہے وہاں بھی اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کے جو برے ایسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی یہ اتنا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ شروع ہو چکا ہے. تو اس سے اور ہماری سوسائٹی میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جیسا کچھ ذہنی تناؤ ہے ڈپریشن والے مسائل ہیں جو فیملی سے بانڈنگز ٹوٹ رہی ہیں لوگ گھروں سے دور ہو رہے ہیں خاص طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں اس کو ملٹی ڈائمینشنلی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور اس سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بہت اچھے اپنے جو موقف تھے وہ سامنے رکھے. قرآن و سنت اس کے اندر بہت کلیئر ہے. لیکن اگر اس کے اندر ہم ان لوگوں کی جو ان ریلیشن شپس کے اندر رہے ہیں ٹیکنیکلی ان کی لائف کو جا کے ذرا اسٹڈی کریں گے. میں اس بحاف کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں. میں نے کچھ پوڈ کاسٹ بھی اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ہی کیے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لمحوں کا مزہ تھا پلیجر تھا اور کچھ مہینے بہت اچھے ان کو بہت مزہ آیا ان کو. اور لاہور کا کیس ہے میرے پاس. اور اس کے بعد اس زنا کی وجہ سے بچہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا 6 مہینے سال کے بعد کی جو لائف ہے جو اب انہوں نے پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے 50 سال 60 سال 70 سال اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نتائج اتنے سویر ہیں نوید صاحب آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. معاشرہ سائیکالوجی انسان کی میموری سرکل کوئی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. اور گناہ ایسے ہی ہوتا ہے ماہا کا فی صدرک. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں اندر کھٹکے گا چاہے اس کو تم کوئی بھی لیبلنگ کر دو. تو ہماری سوسائٹی کو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے یہ بہت ہمیں مزہ آ رہا ہوگا کسی کو بہت اس کو ہے نا وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہوگا لیکن اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہیں بہت خطرناک ہے. اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو ذرا ان سٹوریز کو ذرا جا کے کنفیشنز کے اندر اور جا کے ذرا دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایون وہ آگے شادی کر بھی لیتے ہیں کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی توبہ طائب ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. اللہ غفور الرحیم ہے اور سب نے معاف کر دیا. ایک انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا. یہ سوسائٹی اس کو معاف نہیں کر پا رہی جس کے اوپر وہ داغ لگ گیا وہ دھبا لگ گیا اس طرح کے معاملات کا. وہ ساری زندگی اپنے آپ کو انڈو نہیں کر سکتا.
دوبارہ وہ اس پہ نہیں آ سکتا. تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں میں سمجھتا ہوں نوید صاحب اس کے اوپر پہلے ہمیں بہت دیکھنا چاہیے اس کے اندر کہ جو اس کے اندر گئے ان ٹریپس کے اندر وہ ساری زندگی نہیں نکل پائے. ڈاؤٹس اور اس کے بعد یعنی کہ ایک انسان نے, میں آپ کو کیا کیا سٹوریز سناؤں اس کے اندر کہ کس طریقے سے لوگوں نے سوسائڈ تک جو ہے وہ چلے گئے. اچھا حافظ صاحب, آپ نے کوشچن بڑا زبردست مجھے یہاں پہ دیا کہ جو لوگ اس پورے پروسیس سے گزر گئے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ یا واٹ ایور ایون ایئرز تک بھی گئے لیکن وہ پھر اس سے نکل نہیں پاتے, بے شک شادیاں کر لیں, بے شک ان کے پارٹنرز چینج ہو جائیں, یہ کتنی بڑی پینفل بات ہے کہ آپ اپنے اس ماضی کو ساری زندگی مرتے دم تک لے کے چلتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک چیز اور بھی ایکسپیرینس کی ہوگی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں, اس میں صرف ینگسٹرز نہیں ہیں, اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ میرڈ لائف بھی گزار رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بھی گزار رہے ہیں, کسی اور سٹی میں جا کے رہ رہے ہیں, اگر ان کی جاب یا نیچر آف جاب ایسی ہے کہ چند مہینے باہر رہنا پڑتا ہے, روٹین میں لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. یہ کس حد تک تباہ کن ہے؟ ایک تو آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, دونوں پارٹنرز اور مرد و خواتین, لیکن وہ ریلیشن شپ میں بھی ہیں, یہ کتنی خطرناک صورتحال. دیکھیں نوید, جیسا کہ میں نے پیچھے کانسیکوینسز بتائے جی, اس کے اندر بھی دیکھیں جو اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس جو اسلام نے سسٹم دیا وہ نکاح کا ہے, اور نکاح ایک اعلان کو کہتے ہیں, ایک اناؤنسمنٹ کو کہتے ہیں. تو یہ اگر اتنا ہی نیچرل ہے اور گو ود دا فلو والا ایلیمنٹ ہے تو دے شوڈ اناؤنس اٹ. تو یہ اکثر آپ لوگ دیکھیں گے میجورٹی کیسز میں لوگ چھپا چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں. جی, نکاح وہ ہوتا ہے دھوم دھڑکے کے ساتھ, لائٹیں لگ رہی ہیں اور اس پہ فیس بک کے اوپر لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں میرڈ والا اور وہ شیروانی, اس کے اندر لوگ چھپ چھپائے کر رہے ہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, سینس آف سیکیورٹی نہیں ہوتی کسی کو. اور ایک اس کے اندر میں ایک اور ایک ایلیمنٹ بتاؤں, انسان کی ایک سائیکالوجی ہے, نفسیات ہے, اس کو سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہو, وہ ایک گاڑی کے حوالے سے ہو, وہ ایک فائنینشیل ایسپیکٹ سے ہو, اس کو ایک چاہیے ہوتی ہے کہ میں اسٹیبل ہو جاؤں. اس کے اندر تو اسٹیبلٹی نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر, بس ابھی بھاگ گئے تب بھاگ گئے. آپ سوچیں کہ ایک ریلیشن شپ فیئر کے اوپر اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. فیئر ہے کہ میرا, اچھا ہو سکتا ہے مرد کو نہ ہو, عورت کو ہوگا, عورت کو نہ ہو, مرد کو ہوگا, کیونکہ آپ سوچیں کہ اس کے اندر مزہ تو ایک انسان کو آ رہا ہے, پلیجر تو ہے, لیکن اس کے اندر فیئر کے ایلیمنٹ کتنا ہے. نکاح کے اندر یہ نارملی فیئر ہو بھی سکتے ہیں لیکن 10% کا ہوگا, 20% کا ہوگا, 80% کا ایک انسان کو فیئر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر نکاح ہماری 2 فیملیز کو کنیکٹ کرتا ہے, ادھر بھی پورا ٹبر ہوتا ہے, ادھر بھی پورا ٹبر ہوتا ہے, وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, گواہ ہوتے ہیں, اور سب اور آپ کو پتا ہے جب کوئی اس طرح کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو پھر پورا ٹبر آتا ہے, ٹبر کے ساتھ بیٹھتا ہے, فیملی کے ساتھ بیٹھتی ہے. اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اگر کوئی اس طرح کے کانفلکٹس آ جائے اس کے اندر کیا ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی ریلیشن شپ کی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی سائیکالوجی کی سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا, آپ نے حافظ صاحب بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کا جتنا بھی ریلیشن شپ ہے وہ فیئر میں ہی رہنا ہے. آپ نے جو کرنا ہے چھپ کے کرنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے ڈر سے ہی کرنا ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے, فیملی کو پتہ نہ چل جائے, یا لڑکی یا لڑکے کی فیملی کو پتہ نہ چل جائے. I'm a bit open, لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے, پتہ نہیں کہاں سے ہماری سوسائٹی میں ایک بات یہ بھی آ گئی ہے کہ ینگسٹرز, نوجوان لڑکے بڑی عمر کی خواتین سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں. یہ بھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اگین دیز آر لیو ان ریلیشن شپس, اور وہ خواتین باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, باقاعدہ فیملیز ہوتی ہیں, بٹ دے آر لیونگ ٹوگیدر. یہ حافظ بھائی, وکی بھائی بتائیے گا اس بارے میں ذرا. دیکھیں نوید, آپ جو ہے نا اگر ایک کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیں, ہماری سوسائٹی وہ ہے زینا للناس والا, جو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ بیان کیا ہے. زینا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بہت زیادہ گلوریفائی کر دینا, یعنی یہ اس کا جو پلیجر ہے, اس کے اندر جو ایک انسان کو جو خوشی محسوس ہو رہی ہے, جو لذت محسوس ہو رہی ہے, اس کو 10x 10 گنا زیادہ بڑھا دینا. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسے گناہ جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے, یا ایسے ریلیشن شپ انسان سوچتا ہی نہیں ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو گلوریفائی کرتا ہے. وہ اس کے اندر وہ چکا چوند, وہ اس کے اندر لائٹنگ, اور وہ اس کے اندر ڈوپامین ایڈ کرتا ہے ایک انسان کے اندر کہ نارمل چیز سے ایک انسان کو وہ چیز نہیں میسر ہوتی. یہ کانسیپٹ ہے زینا للناس والا کہ حب الشہوات من النساء والبنین, جو قرآن کہتا ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر بھی والا ایلیمنٹ ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ جو ینگز ہیں, ان کے جو بوائز ہیں, وہ دے آر ہیونگ اے ریلیشن شپ ود
आंटीज बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी उम्र की, तो उसके अंदर भी यही है, और वाइस वर्सा भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसी, और ये एक कॉन्सेप्ट नहीं, इस तरह के आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर मिलेंगे। बैक एंड के ऊपर वही है कि सोसाइटी को जब आप एक नेचुरल जो उसकी ग़िज़ा है, जो ऑर्गेनिक है, जब आप उससे हटाएंगे, और अल्लाह ताला ने बहुत कुरान में बहुत क्लियरली, चाहे जन्नत की डिस्क्रिप्शंस के अंदर रखा, बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने रखा है कि वो हम उम्र का होना, औरबन अतराबा फजअलनाहुन्ना अबकारा, इस तरह की जो आयात है वो हम उम्र होने वाली है कि एक लड़का एक लड़की जब शादी करे हम उम्र हो। और हदीस के अंदर भी आता है कि एक सहाबी ने जब बड़ी उम्र की एक औरत से, विडो से शादी की, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुमने यंग से क्यों नहीं की, जो वो तुम्हारे साथ चलती तुम उसके साथ। हाँ जी जी। तो ये नेचुरल है हमारा। तो यार नेचुरल से हटाएंगे जब बात को, तो फिर आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है, तो फिर आगे आपके सामने मामलात है, LGBTQ तक भी चली गई है, हम जिस होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज वकी अली साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। और चूंकि हमारे साथ मुफ्ती नुमान फारूकी साहब भी मौजूद हैं, नुमान फारूकी साहब मैं माजरत चाहूंगा बिकॉज ये सारा बड़ी ज़ाहिर है, सारी बातें मिलके एक अच्छी बात होती है। अच्छा, मैं एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे लेना चाहूंगा। हम इसी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हमारा माशरा इतना भी अभी नहीं बिगड़ा, लेकिन बिगड़ने की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी मेरी जिम्मेदारी, हम पैगाम पहुंचाते रहे, हम आवाज उठाते रहे, हम समझाते रहे, जो हमसे बन पड़ता है वो करे। तो पैगाम क्या देंगे इस मौजू के हवाले? जी, इस हवाले से मैं यही दूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, कि कान, आंखें और दिल, और यहाँ पे फुआद फरमाया, कल्ब नहीं फरमाया। फुआद का मतलब ये होता है जो दिल हमें नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर जो जज्बात हैं और जहाँ से ईमान, यकीन और शक, शुबे, निफाक, नफरत, ये सब कुछ वो फुआद है। तो अगर हम किसी की मोहब्बत बिठाएंगे नाजायज़, तो ये भी अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा। अच्छा, फिर यह है कि कानों से सुन के और आंखों से देख के जो हम अपने दिल में किसी की तस्वीर उतारेंगे, तो इसका भी हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। हम अगर ताल्लुक़ रखेंगे जो नाजायज़ हैं, ये भी हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। और इस दौर के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारी लम्हों की चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, हमें देखा जा रहा है, हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी बातें सुनी जा रही हैं, महफूज हो रही हैं, हमें टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पे तुमने ये किया। तो इसका मतलब है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के सामने ये बातें सब बिल्कुल वाज़ेह है, कोई उससे छुपा हुआ नहीं है। अगर दुनिया से हम छुपा भी लेंगे तो उससे नहीं छुपा सकते। तो इसके बारे में पूछा जाएगा। और वो जो इकबाल ने कहा था, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल हमारा अंदर है ना, तो इसको हम जो जो पहुंचाते रहेंगे, अच्छा पहुंचाएंगे उसके अंदर अच्छा पहुंचेगा, बुरा पहुंचाएंगे बुरा पहुंचेगा। और हदीस नबी के मुताबिक कि अल ऐनान तज़नियान, कि आंखें भी जिना करती हैं, और इनका जिना क्या है, नज़र। इसी तरह कान जो है वो उनका जिना है, सुनना। तो इसी तरह सुनते और ऐसे देखते जाएंगे तो उसका नतीजा ऐसे ही निकलेगा जैसे हम आज बात कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और कुरान मजीद की जो तालीमात है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत के मुतल्लिक, ख़वातीन के मुतल्लिक अलहदा है, मर्दों के मुतल्लिक अलहदा है। और एक और जो आयत मुबारक है, वला मुत्तखिज़ी अख़दान, यानी छुपे दोस्त रखना, यानी मर्दों के लिए भी मना फरमाया, वला मुत्तखिज़ात अख़दान, छुपी दोस्ती रखना। ये फिर वो लम्हात आगे से बढ़ते जाते हैं। तो इन सब से हमें महफूज रहना चाहिए, मुआशरे के अंदर पाकीज़ी लानी। इसमें बहुत सी आयात मैं पढ़ रहा था, अभी रात ही मैंने बहुत सारी पढ़ी, और अहादीस भी मैं पढ़ रहा था। आप ये देखिए, इतना कुछ हमें बताया गया और फिर भी हम करें। तो अभी मुफ्ती साहब से, अजमल भट्टी साहब जब यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद थे, तो हम कह रहे थे कि हमारा सारा मालनामा लिखा जा रहा है, तो हमें इस चीज से डर जाना चाहिए कि जब सबके सामने हमारा बुरा मालनामा आएगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह से डर के हम कुछ अगर छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। सही बात। लोगों से डर के हम किसी जगह रह रहे हैं, लोगों से छुपा के अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो जनाब आप उससे ही नहीं छुपा रहे जिससे छुपाना चाहिए। और रोज़े महशर वो सब सामने आ जाएगा, तो हमें इस बात का खौफ खाना चाहिए, डर नहीं, खौफ खाना चाहिए कि वो वक्त हम पे ना आए। अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला करे। हम एक वक्फा है जी, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से जो एड्स से आगाही का दिन है 1 दिसंबर, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एड्स से आगाही के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MBBS इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर कैसर फारूक साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अवेयरनेस के हवाले से आज का दिन भी मारूफ है 1 दिसंबर, जैसे एड्स के हवाले से। सो हम भी अवेयरनेस की ही बात करेंगे, कुछ क्योर के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो
عام طور پہ عوام میں HIV یا ایڈز کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی ہے یا افواہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے خیال میں کون سی ایسی وضاحت ہے جو انتہائی ضروری ہے، جو پتہ لگنی چاہیے لوگوں کو؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1 دسمبر یعنی کہ 1 دسمبر کو پوری دنیا میں ایڈز کا دن منایا جاتا ہے. اس میں جو لوگوں میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ تشویشناک بات پائی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈز صرف انہی لوگوں کو ہونی ہے جن کا برا کریکٹر ہے یا جن کو شرمندگی کا ایک سبب بھی بنا دیتے ہیں لوگ. اصل میں ایڈز تو آپ کو یا HIV کسی بھی رستے سے ہو سکتی ہے، جس میں بلڈ کی ٹرانسفیوژن کے ذریعے ہو سکتی ہے، سرنج کے غلط استعمال سے ہو سکتی ہے، ماں سے بچوں میں ہو سکتی ہے. تو بہت سارے رستے اور بھی ہیں، یا جو لوگ غیر جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو اس میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن باقی رستے بھی ہیں جن سے آپ کو یہ وائرس لگ سکتا ہے. عموماً ان لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن بھی کرنا یا وہ کہنا کہ صرف انہی لوگوں کو HIV ہوگا تو یہ ایک صحیح رویہ نہیں ہے. HIV ہونے کے باقی راستے بھی ہیں. سپوز کسی کو سرنج لگ گئی یا کسی کو کوئی انجیکشن لگا تو اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ چند ایک چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. آپ باربر کی شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو بھی انسٹرومنٹس وہ یوز کیے جاتے ہیں نارملی وہ اسٹیرلائز نہیں ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انجیکشن آپ یوز کریں، کسی کا دوبارہ استعمال نہ کریں. انجیکشن وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں خاص طور پہ ان سے نہیں لگتا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے ٹیبو بنا دیا ہے کس طرح سے کہ برے لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یا وہ برا بندہ ہے، یا وہ اس کی لائف اس طرح کی تھی کہ وہ اور لوگوں کے ساتھ اس کے فزیکل ریلیشن شپ تھے. یہ ایک بات ہے، باقی وہ ایک رستہ ہے. اس کے علاوہ باقی بھی پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہیپاٹائٹس B اور C کے بارے میں سیم اسی طرح یہ بھی ایک وائرس ہے جو باقی رستوں سے بلڈ میں انٹر ہو سکتا ہے جسم میں. ٹھیک ہے، آگے چل کے ہم اس پہ مزید بھی بات کریں. اچھا سر، پاکستان میں جو HIV ایڈز کی موجودہ صورتحال ہے، میں فگرز پڑھ رہا تھا، دے آر ہارریبل. اور پھر اس کے بعد اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یا اسے کنٹرول کرنے کے لیے یا یہ مزید نہ بڑھے، کیا کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم باہر ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں، وہاں کی نسبت تو اس کے شرح جو ریشو ہے وہ کم ہے، لیکن کچھ آبادیوں میں اور کچھ شہروں میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسپیشلی سندھ میں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. سندھ میں اسپیشلی اور پنجاب کے بھی کچھ شہروں میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے، جس کی بنیاد پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں اس میں اضافہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن جو پہلے کچھ سالوں میں بالکل نہیں تھا. اور پاکستان میں اس کو روک تھام کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے ٹیسٹنگ پہ، تاکہ وہ ٹیسٹ کروائیں. اپنے ٹیسٹ کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اوورال پاکستان کی ریشو باقی ورلڈ کی نسبت کم ہے، لیکن پاکستان میں پریولنس کم ہے، لیکن ریشو بڑھنے کی یعنی کہ جو جلدی کیسز یعنی کہ نئے کیسز جو آ رہے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، جو کہ الارمنگ بات ہے. جس کے لیے پھر پاکستان میں یہ جو اس کی ڈرگز ہے اس کی اویلیبلٹی کو مؤثر بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹنگ کو بھی گورنمنٹ لیول پہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کی ٹیسٹنگ پراپر ہو سکے. اچھا، آپ نے 2 اہم سوال دے دیے مجھے اپنی گفتگو میں. ایک تو یہ کہ ہم ٹیسٹ کروانے سے ڈرتے ہیں، لوگوں میں ایک یہ بڑا ڈر خوف پایا جاتا ہے کہ ٹیسٹ نہیں کروانا، اور اگر آگے تو پھر اس کو چھپانا بھی ہے. یہ کیا ہمارے یہاں پہ سائیکی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ چل گئی ہے تو اس کا کم از کم آپ علاج پراپر طریقے سے کروائیں، وہ نہ صرف آپ کے لیے آپ کے ارد گرد یا آپ کی امیجیٹ فیملی کے لیے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ جب HIV کے ٹیسٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ HIV کا ٹیسٹ کروا لیں تو لوگ بہت ڈر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو انہیں ڈر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، یا ان کا ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا، یا اسپیشلی کوئی جاب کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری جاب نہ چلی جائے، یا گھر والے مجھے گھر سے کہیں نکال نہ دیں گے. تو یہ ایسے ڈر خوف ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی انسان ٹیسٹ کروانے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اگر ٹیسٹ لکھا بھی جائے تو نارملی وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ ٹیبو آپ نے ورڈ بولا ہے نا، بیسیکلی اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر خوف پایا جاتا ہے. ادروائز اس کی اگر ڈیٹیکشن ہو جائے تو آپ اپنے باقی فیملی ممبرس کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں، لائک اپنے ازدواجی تعلقات آپ بہتر کر سکتے ہیں، اس میں مزید پریونشن ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ یہ 100% کیوریبل بیماری ہے کہ اس کو کیور کر سکتے ہیں پراپر ٹریٹمنٹ سے. ایون اب جو اس کی لیٹسٹ میڈیسن ہے اینٹی ریٹرووائرل تھراپی جسے ہم کہتے ہیں ART، اس کے ساتھ آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں، اس کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سندھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سندھ میں اس کی موجودگی کیوں زیادہ ہے؟ دوسرا، جیلوں میں نے دیکھا ہے جیلوں میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ان دونوں کی وجوہات کیا؟
ان کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایجوکیشن جہاں پہ کم ہوگی وہاں پہ کیسز زیادہ ہوں گے. اور جیسے ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ اس کے جو کیسز نئے رپورٹ ہوئے نا وہ سیکشول ٹرانسمیشن پہ زیادہ نہیں ہوئے. وہ زیادہ جو ٹرانسفر اس کا ریٹ ہے وہ یہی غلط انجیکشنز کے ذریعے یعنی کہ سرنج کا استعمال, ایک ٹیکہ ایک کو لگا تو دوسرے کو بھی وہی لگا دیا گیا, اگر اس کو یہ انفیکشن تھا تو اگلے پیشنٹ میں ہو گیا. سیم جو کچھ لوگ جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں, نشے وغیرہ والی ادویات استعمال کرتے ہیں, وہ بھی سرنج کا ایک سے دوسرے میں استعمال سے تو اس سے بھی ریٹ بڑھ رہا ہے اس کا. اور پراپر جو بلڈ سپوز کسی کو بلڈ خون لگتا ہے اس میں اگر اس کی سکریننگ سینٹر پہ سپوز وہ نہیں کرتے تو بلڈ کے ذریعے بھی کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس تھوڑے سے ایسے فگرز ہیں جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ لاڑکانہ کے حوالے سے جیسے سندھ کا ذکر کر رہے تھے جہاں 1144 ایڈز زدہ بچے, دوسرے نمبر پر کوٹ عمر, اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ڈیرہ غازی خان, اور پھر لاہور کا نمبر آتا ہے. جبکہ پنجاب میں جیلیں بھی ایڈز کے مریضوں سے پاک نہیں ہیں. پنجاب کے 43 جیلوں میں 645 ایڈز کے مریض ہیں, جو کہ فگر ابھی بڑھ رہا ہے. بالکل. اور اڈیالہ جیل میں 148, کیمپ میں لاہور میں 83, فیصل آباد 37, لاہور اور گوجرانوالہ سینٹرل جیل میں 27 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. پنجاب میں صرف سرگودا میں عطائی ڈاکٹروں کی تعداد 8000 بتائی جاتی ہے, اور یہ عطائی ہیپاٹائٹس بی, سی اور ایڈز پھیلانے کے سب سے بڑے ذریعے ہیں. اور کے پی کے میں رواں سال جون میں شائع سروے رپورٹ کے مطابق ایڈز کے 8400 مریض ہیں, جن میں پشاور میں 1724 اور بنوں میں 939 مریض ہیں. اب یہ عطائی ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی, جیسے سر آپ سرنج کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو وہ اسی طرح سے لگا دیتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے, اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں عطائی ڈاکٹر کے پاس باقی علاج آپ کا خراب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ وائرسز ہونے کا رسک بھی بڑھا دیتے ہیں. اور یہ بیماری آپ کو دعوت, ایسی بیماری جو کہ آپ کو نہیں ہے لیکن لگ جانی ہے جسٹ آپ کی غلط اپروچ پہ. اچھا ہم چونکہ بات کریں ایڈز کے حوالے سے اور HIV کے حوالے سے, اچھا سر یہ ظاہر کرنا اور بتانا بھی بڑا اہم ہے. جو HIV ہے اور ایڈز ہے, ان میں بنیادی فرق کیا ہے, کوئی ڈیفرنس ہے اس میں, اور کیا HIV کے مریض کا مطلب یہی ہے کہ اسے ایڈز ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے. اکثر لوگوں کو HIV اور ایڈز کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں, بیسیکلی دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. HIV کا مطلب ہے کہ وائرس ہے, ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس, جس نے بیسیکلی آپ کے بلڈ پہ اٹیک کیا, بلڈ میں ایک وائرس ڈیٹیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. اگر وائرس نے خالی اٹیک کیا ہے اور اس نے آپ کی باقی جسم کا دفاعی نظام اس حد تک سپریس نہیں کیا کہ آپ کو دوسرے انفیکشنز بھی آ سکیں. ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جسم کی ایک فوج ہے, آرمی ہے, جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں, دفاعی نظام کہتے ہیں, اگر وہ پریس ہو جائے, اس حد تک ہو جائے کہ باہر سے آپ کو کوئی بھی انفیکشن لگ سکے, سپوز ٹی بی کا وائرس بیکٹیریا وہ اٹیک کرتا ہے, کوئی بیکٹیریا اور لگ جاتا ہے, سسٹم ویک ہو جائے یا فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں, جب آپ کا دفاعی نظام بالکل بیٹھ جائے, اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈز, ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. ٹھیک ہے. جس میں ملٹیپل بیسیکلی آپ کے وائٹ سیلز جو ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو ڈیفنس دینا ہوتا ہے, وہ اس حد تک سپریس ہو جائیں, جب آپ کو باقی انفیکشنز آنا شروع ہو جائیں, تو باقی انفیکشن لگنا شروع ہو جائیں, تو اس کنڈیشن کو کہیں گے ایڈز. ادروائز سمپل آپ کو ایک وائرس آپ کے بلڈ میں آیا اور اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ HIV ہے. تو یہ یعنی کہ ایک وائرس کا ہونا اور وائرس کا آگے تباہی پھیلانا, تباہی پھیلانے کو ہم کہتے ہیں ایڈز. اور ہر HIV ایڈز نہیں ہوتا, ہر HIV ایڈز نہیں ہے. یہ بات میں ڈاکٹر صاحب سے کہلوانا چاہ رہا تھا کہ یہ اویئرنیس میسج ہے. اگر آپ نے سپوز HIV کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کر, ہو سکتا ہے آپ کو ایڈز ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. ارلی ٹیسٹنگ کا اور انکریجمنٹ کرنے کا بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ڈیزاسٹر ہے اس کو روک سکتے ہیں. اچھا سر, آج کے جو لیٹسٹ ایک تھراپی بھی وہ آپ بہتر بتا سکیں گے, اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی آئی گیس, HIV کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں یہ مددگار ہو رہی ہے یا ریولوشن ہے, یہ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ملٹیپل ڈرگز کا کمبینیشن ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی, جس کا مقصد یہ ہے کہ اس وائرس کو اس نے سپریس کرنا ہے, اس وائرس کو جسم سے ختم کرنا ہے. تو یہ کمبینیشن آف ڈرگز کا ہے جو کہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈاکٹرز اس کی کنڈیشن کے حساب سے پرسکرائب کرتے ہیں. تو اس کی بہت ریولوشن یہ ہے کہ اس دوائی کی وجہ سے آپ وائرس کو منیمم ختم کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, باڈی سے بالکل ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا افیکٹو وے آف ٹریٹمنٹ ہے جو وائرس کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے.
اور اس کی اویلیبلٹی بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ سینٹرز بہت سارے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایڈز کنٹرول پروگرام ہے, وہاں سے یہ دوائی ایزیلی اسیسیبل ہے, ہر پیشنٹ یوز کر سکتا ہے, جس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے جو پہلے تھا نا کہ یہ کرونک بیماری ہے, حالانکہ تو موت ہو جانی ہے, لیکن اس دوائی کے آنے کی وجہ سے, اس کے استعمال سے اب یہ کرونک کنٹرولبل بیماری سمجھی جاتی ہے کہ لائک یہ رہنی تو ہے آپ کے اندر, لیکن آپ اسے مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں اور نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اب ایڈز والا یا ایچ آئی وی والا پیشنٹ اگر پراپر ٹریٹمنٹ لیتا ہے, وہ ایسی ہے جیسے نارمل انسان ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو U = U, انڈیٹیکٹیبل, انٹرانسمیٹیبل, یہ والی جو بات ہے سادہ الفاظ میں بلکہ اس کے بارے میں ہی بتا دیں, پھر وہ بات بہت زیادہ ٹیکنیکل بنتی ہے آگے. اس کا مطلب یہ ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا نا, کہ اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو آپ کے وائرس جسم میں انڈیٹیکٹیبل آ جاتا ہے. سپوز آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں آتا ہے کہ وائرس آپ کے اندر نہیں ہے, یہ تو آ گیا انڈیٹیکٹیبل. ٹھیک ہے, اب جب انڈیٹیکٹیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوگا. اچھا, لائک اگر آپ کا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور اس میں آتا ہے کہ وائرس انڈیٹیکٹیبل بلڈ ٹیسٹ میں, تو اس کے بعد آپ کا اپنے پارٹنر کے اندر, جو پہلے یہ بھی سمجھا جاتا تھا نا کہ جس کو وائرس یہ اٹیک کر گیا, ایچ آئی وی ہو گیا, وہ اپنے پارٹنر سے کبھی مل نہیں سکتا. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ وائرس انڈیٹیکٹیبل ہے تو یہ اس راستے سے یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ پھر ساتھ کنٹینیو کریں اور پھر ڈاکٹر سے مشورے میں بھی رہیں. اچھا, انڈیٹیکٹیبل جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے, یہ کیوریبل ہے, یا اس میں ہے ہی نہیں, یا ٹریٹمنٹ جاری رکھنا ضروری ہے, اس بارے میں ایجوکیٹ کیجیے. اس میں یہ ہے کہ وائرس آپ کے بلڈ سے ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لائک وہ اپنے ٹریٹمنٹ جو لے رہے تھے اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کا ٹریٹمنٹ تو آپ نے کنٹینیو کر رہے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کی باقی میڈیکل کنڈیشن دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کے اندر وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا, وائرس نہیں ہے, تو اب آپ آگے اس کو پھیلا نہیں سکتے, آگے آپ سے کسی اور میں نہیں جائے گا, وہ سیف ہو گیا آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دو نئی اصطلاح جو پی ای پی اور پی آر ای پی, یہ کیا ہے, یہ کوئی بینیفیشل ہے, کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے پری پروفیلیکسس, لائک وہ لوگ جن پہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں, لائک جن کا سپوز سرنج کا استعمال سے ہو جانا ہے, یا ان پروٹیکٹڈ سیکس جو لوگ کر رہے ہیں, یا ٹرانسجینڈر سیکس ہو رہا ہے, تو وہاں جہاں پہ رسک زیادہ ہوتا ہے وہاں یعنی کہ ہونے سے پہلے ڈرگ دے دی جاتی ہے. اچھا, کوئی خاص دورانیے کے لیے, تاکہ وائرس ان کو اٹیک نہ کرے, جو کہ انہوں نے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے لینی ہے, اور اپنی ایکٹیویٹیز کو سیف رکھنا ہے تاکہ ان کو یہ ایچ آئی وی اٹیک نہ کرے. یہ ہوتا ہے پری پروفیلیکسس, یعنی کہ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے پوسٹ پروفیلیکسس, یعنی کہ پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس, یعنی کہ ہو گیا سپوز اکثر ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو ایچ آئی وی لیبل تھا, نرس نے یا ڈاکٹر نے کوئی پرک کر لیا اور اس کو بلڈ وہاں سے لگ گیا, اس کو کٹ لگ گیا, تو اس کا یا کوئی سرنج سے جیسے ہو گیا, یا کوئی ان پروٹیکٹڈ سیکس کسی نے کر لیا کسی ایسے پارٹنر میں جس میں تھوڑا سسپیشیس تھا کہ اس کو ہو سکتا ہے ایچ آئی وی ہو, تو ایسے کیسز میں 28 دن تک یہ اینٹی ریٹرووائرل تھراپی دی جاتی ہے, اور ود ان 72 آورز میں, یعنی کہ 72 گھنٹے کے اندر 28 دن کے لیے وہ دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ وائرس اس کو لگ نہ جائے, تاکہ اس کو پریونٹ کیا جائے. یعنی کہ پوسٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو تھا یا ہے اور وہ اگلے پیشنٹ میں یا اگلے بندے میں نہ ہو جائے, ایک قسم کا پریکاشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہے. بالکل. اچھا, جو پریگننٹ خواتین ہیں, جو حاملہ خواتین, ان میں اگر ایچ آئی وی کی تشخیص ہو جائے, اور اگر اس کا مطلب ہے کہ بچے میں بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے, یہ ضروری ہے یا ایسا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ مدر میں جب ہوتا ہے تو بچے میں ٹرانسفر ہونے کا رسک رہتا ہے, لیکن اگر پراپر ٹیسٹنگ ہو جائے اور پراپر میڈیسن جس طرح بتائی گئی اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے, تو بچے کو یعنی کہ ویسے 15 سے 45% جو ریشو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کا رسک ہوتا ہے. اگر مدر میں ایچ آئی وی ہے تو بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, لیکن اگر پراپر آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں مدر میں, یا اس میں پریکاشنز یہ کہ ڈیلیوری کا سسٹم چینج کیا جاتا ہے, یعنی کہ نارمل کی بجائے سیزیرین کو پریفر کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ میں بھی احتیاط کی جاتی ہے, تو اس طریقے سے آپ 0.1% پہ لا سکتے ہیں رسک بچے میں. اور پھر پیدائش کے بعد بچے میں پراپر میڈیسن جس طرح ہم بات کی, کسی کو ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوائی دی جاتی ہے, تو اس لیے پیدائش کے بعد پھر بچے میں پراپر اس کا کورس کروایا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی جرمز آئے بھی ہیں تو وہ ٹوٹل اس میں انڈیٹیکٹیبل ہو جائے, وہ ختم ہو سکتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ بھی اس کوسچن کا لے لیں, اف دا فادر از اے کیریئر, اگر والد کیریئر ہے تو اس کے بچے میں ڈیفینیٹلی ہوگا.
وہ فادر سے مدر میں جا سکتا ہے اور مدر سے پھر بچے میں جا سکتا ہے اگر پراپر احتیاط نہ کی جائے تو. اچھا دونوں صورتوں میں فادر سے ڈائریکٹ بچے میں نہیں جائے گا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وراثتی بیماری نہیں ہے کہ لائک فادر میں تھا تو بچے میں آٹومیٹکلی نہیں چلا جائے گا. ہاں باپ سے ماں میں جائے گا, وہاں سے پھر بچے میں جا سکتا ہے. اس کا سورس ہے اس کے بلڈ ہے, سیمن سے ہو سکتا ہے یا فلوئڈز ہیں جیسے کھانے کے رستے یا بڑے پیشاب چھوٹے پیشاب کے رستے, تو وہاں سے یہ ہونے کا رسک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا معاشرے میں جو HIV کے مریضوں کے ساتھ بدنامی جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, بڑا ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, ایک سٹگما آ جاتا ہے, ڈسکریمنیشن ان کے لیے آ جاتی ہے, تو کس طرح اس بیماری کے خلاف جنگ میں یہ باتیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں؟ آپ اور میں کیا اویئرنیس جیسا ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں؟ بالکل یہ بہت بڑا سٹگما ہے کہ جس کو HIV ہو جاتا ہے اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کا کھانا پینا, اس کا سارا کام کاج اس کے بالکل ٹوٹلی سیپریٹ کر دیے جاتے ہیں اور اس پہ یہ ٹیبو لگ جاتا ہے کہ یہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں یہ انوالو رہا ہے. اور یہ ہونے کو تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہو سکتا. اس کو ہونے کا رسک ایسے نہیں تھا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو, سپوز نے کوئی انجیکشن لگوایا یا کسی اور ذریعے سے بھی آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں اگر کسی کو سپوز آپ کے گھر میں یا کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کرنا ہے, اس کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے پورے محلے میں بتاتے پھریں کہ فلاں کو HIV ہو گیا ہے, ایڈز ہو گیا ہے, تو اس سے بچے. یہ آپ کے کھانے پینے سے, برتنوں سے, ملنے جلنے سے یہ آپ کا HIV ٹرانسفر نہیں ہوتا. اور اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, سپوز جس کو ہوا ہے اس کی آپ پراپر ٹیسٹنگ کروائیں, اس کو پراپر ٹریٹمنٹ ملتا ہے, تو وہ بھی آپ کی طرح نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو لیکن اس میں آپ نے اس کی بیسیکلی ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلنا. اگر کسی کو ہو گیا اور آپ اسے بالکل سیگریگیٹ سیپریٹ کر لیتے ہیں ساروں سے اور اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس بیچارے کی لائف اور میزریبل ہو جائے گی. تو آپ اس کا احترام کریں, رسپیکٹ دیں اس کو, اس کی پراپر ٹیسٹنگ کروائیں, اور پراپر ٹیسٹنگ سے علاج سے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ جیسا نارمل ہو جائے. اور آگے فیوچر میں یہ ہے کہ جو لوگ اسپیشلی اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ان پروٹیکٹڈ سیکس سے اوائڈ کرنا چاہیے, جو ہمارے اسلام نے ہماری شرعی حدود مقرر کی ہیں انہی کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. جو سرنجز کا بے درغ استعمال ہے اس سے بچیں, بلا وجہ کے انجیکشن سے اور بلڈ ٹرانسفیوژن کہیں سے کرواتے ہیں تو پراپر سینٹر سے کروائیں. ٹھیک ہے لے جی. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر فاروق قیسی صاحب کا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. جاتے جاتے ایک میسج ضرور دیتا جاؤں گا کہ جو دین فطرت ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اللہ کا خوف دل میں رکھیے, آپ یقین کیجئے سارے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے. خاص طور پہ آج کے حوالے سے جو ایڈز کے حوالے سے دن جانا پہچانا جاتا ہے, اور ہم نے جو پروگرام بھی کیا ہے لیون ریلیشن شپ کے حوالے سے, بے پردگی سے بچیے, آنکھ میں حیا رکھیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیے, حدیث پہ عمل کیجئے. اگر آپ بہت زیادہ فالو نہیں ہیں دین کے تو کم از کم ایک آدھی چیز تو ایسی ضرور اپنا لیجئے جو آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, آنے والی نسل کے لیے, معاشرے کے لیے بہتر ہو. اپنے شریک حیات تک محدود رہی. اور والدین اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ بہت کچھ کما لیں گے, بہت پیسہ آ جائے گا تو پھر بہت پیسے والے لڑکے سے شادی کریں گے, یا لڑکی یا لڑکا جب بہت کیپیبل ہو جائے گا. یہ دین فطرت ہے, اور فطرت سے جب ہم دور جائیں گے تو پھر ایسی ہاربل چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. سوچئے گا اس پہ. سوشل میڈیا پہ جب پروگرام اپلوڈ ہوگا اور ہمارے کلپس اپلوڈ ہوں گے تو اس سے سیکھیے گا بھی اور اپنا حصہ ڈالیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.